ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجر ولایت ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، معلوماتی چینل ہے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارا عنوان تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے معجزات، واقعات ہم نے آپ سب تک پہنچائے، اور آپ سب کے کمنٹس میں آپ سب کی حوصلہ افزائی ہمارے تک پہنچی۔ آپ کے کمنٹس، مالک آپ سب کو سلامت رکھیں، ہمیشہ آباد و شاد رکھیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میرے مولا، میرے شہنشاہ، میرے بادشاہ، ہمارے پہلے امام سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام، میرے بادشاہ کی آمد 13 رجب کو اللہ کے گھر میں کعبہ میں ہوئی، اور کتب بھری پڑی ہے اس روایت سے۔ کافی کتب میں اہل سنت، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور مولا امیر کائنات کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی مسجد میں، مسجد کوفہ، مقام ضربت موجود ہے، اور لوگ جا کے وہاں پہ زیارت کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کی شان کوئی کیسے بیان کرے کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور یاد رکھیں جناب رسول خدا وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے درخت اگر کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور جن و انسان تحریر کرنے لگ جائیں، تو پھر بھی میرے بھائی علی علیہ السلام کی شان نہیں لکھ سکتے۔ یاد رکھیں جو پہلی ویڈیوز کا ٹاپک تھا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو اس موضوع پہ بھی مزید ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ پلے لسٹ میں آپ کو اکٹھی ملیں گی۔ وہ معجزات، واقعات سرکار علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے انشاءاللہ مزید بھی ویڈیوز آپ سب تک پہنچائی جائیں گی۔ لیکن ابھی جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں، آپ سب سے میں بیان کر چکا ہوں کہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام ایک پیارا سا معجزہ آپ سب کی خدمت میں، اور اسی طرح مزید ویڈیوز میں معجزات، واقعات مولا علی علیہ السلام کی ظاہری زندگی۔ بہار الانوار میں ہے کہ جناب میثم تمار روایت کرتے ہیں کہ ایک دن امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں۔ ایک دراز قامت شخص مسجد میں داخل ہوا، اور اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس نے سفید ریشم کی کباب پہن رکھی تھی، زرد امامہ سر پہ باندھ رکھا تھا، 2 تلواریں کمر سے لٹکا رکھی تھیں، اور وہ شخص آیا اور سلام اور دعا کیے بغیر ہی بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا، تم میں سے کون ہے جو فصاحت رکھتا ہے اور بلاغت کا امامہ باندھنے والا ہے؟ آپ میں سے مولود حرم کون ہے اور معروف بالکرم کون ہے؟ آپ میں سے دشمن کے دانت کھٹے کرنے والا مرد میدان کون ہے؟ آپ میں سے ابو طالب کی شاخ نہ خطا کرنے والا نشانہ باز اور ہر فریادی کی فریاد رس کرنے والا کون ہے؟ آپ میں وہ نائب نبی جس نے ہر آڑے وقت میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نصرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ کون ہے؟ تو بس امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے سر بلند کیا اور فرمایا، اے ابو سعد مالک ابن فضل ابن ربی ابن مدرکہ ابن نجید ابن سلت ابن حارث ابن غران ابن اشعث ابن ابی صابی ابن سمی رومی، بتا کیا بات ہے؟ تو مالک نے عرض کی، مولا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں،
اور حلال مشکلات ہیں۔ میں 60,000 لوگوں کی قوم کا نمائندہ ہوں اور میری قوم نے مجھے ایک مردہ دیا ہے۔ اگر آپ اس مردے کو زندہ کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نجیب الاصل ہیں، لیکن یہ مردہ کافی عرصے سے مرا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اسے زندہ کر دیا تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی طرف سے مخلوق خدا پر حجت ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق ہیں، اور دوسروں کی طرح صرف اقتدار کی خاطر اور فراڈ کے لیے لبادہ نبوت نہیں اوڑھ رکھا۔ تو یہی سنت تھا۔ امیر المومنین، امیر کائنات میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میثم جلدی کر، گھوڑے پہ سوار ہو اور پورے کوفے میں جا کے منادی کر دے، جس نے خلیفہ رسول شوہر بطول کے علم کا مشاہدہ کرنا ہو وہ کل صبح نجف پہنچائے۔ جناب میثم نے حکم کی تعمیل کی اور پورے کوفے میں منادی کرا دی۔ بس رات گزری اور صبح ہوئی۔ کوفہ کے لوگ جوک در جوک نجف کی طرف دوڑنے لگے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، میثم یہ جو عرب آیا ہے اس کی قوم کے باقی لوگوں کو بھی نجف لے آ۔ بس جناب میثم گئے اور اس کی قوم کے باقی لوگ بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ امیر کائنات ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے اس جگہ خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں یاد رکھو میں اللہ کے نبی کا وصی ہوں اور خلیفۃ الرسول ہوں، اور یاد رکھو جو کمالات ابھی دیکھو گے اسے یاد رکھنا اور آگے بیان کرنا۔ اب امیر کائنات فرماتے ہیں، میثم جا، کچھ مسلمانوں کو ساتھ لے جا اور اس شخص کی میت کو لے آ۔ بس جناب میثم حکم کی تعمیل میں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے گئے، قبر کشائی کی اور اس نوخیز نوجوان کی ذبح شدہ میت، ایسا نوخیز نوجوان کہ اس کے چہرے پہ ابھی کوئی بال بھی نمودار نہیں ہوا تھا، اس کی میت کو لے کے امیر کائنات کے سامنے حاضر ہوئے۔ مجمع حیران، چہرے پہ حیرانی کے آثار۔ امیر کائنات نے اس عرب شخص سے سوال کیا کہ اس کو قتل ہوئے کتنے دن گزرے؟ تو اس عرب سردار نے عرض کیا، مولا 41 دن ہو گئے ہیں۔ تو امیر کائنات فرماتے ہیں، بتا معاملہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا، مولا اگر ہمیں معاملہ معلوم ہوتا تو ہم آپ کے پاس آتے، ہمیں تو بس یہی کچھ معلوم ہے، رات کو سویا تھا اور صبح ذبح کیا ہوا پایا گیا۔ ہماری قوم کی خواہش ہے کہ آپ زندہ کریں اور یہ بتائے کہ اسے کس نے قتل کیا، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پوری قوم سے بہت بڑے فتنہ کا حل ہو جائے گا۔ امیر کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرماتے ہیں، کیا اس کی چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی؟ تو اس عرب سردار نے عرض کی، جی مولا۔ تو سرکار فرماتے ہیں، کیا اس نے چچا کی بیٹی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی تھی؟ عرب سردار نے عرض کی، جی سرکار کر لی تھی۔ میرے کائنات فرماتے ہیں، اسی انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس کے چچا نے اس کا قتل کیا۔ وہ عرب سردار کہنے لگا، مولا ایسا ہی ہوگا، لیکن جب تک آپ اسے زندہ نہیں کرتے اور پوری قوم کو یہ خود نہ بتائے اس وقت تک قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ بادشاہ نے پہلے اللہ کی حمد کی اور پھر نبی آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگو تمہیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی ایک مردہ کو زندہ کیا، اور وہ اس طرح کیا کہ ایک گائے کا گوشت اس کے جسم سے لگایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، حضرت موسیٰ نے اس مردے کو گائے کے گوشت سے زندہ کیا، لیکن میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، مجھے پہچانو، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد
امیر کائنات آگے بڑھے اور اس کی میت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا مدرک کم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، میں اللہ کے حکم سے آج علی ابن ابی طالب تجھے نئی زندگی دے رہا ہوں۔ اور سبحان اللہ، وہ لڑکا لبیک کہتا ہوا اٹھ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اے شخص، پوری دنیا جمع ہے آج، اور بتا اب تجھے کس نے قتل کیا؟ تو وہ پکار اٹھا مولا مجھے میرے چچا نے قتل کیا۔ بس یہ بات سن کے پورے مجمع میں حیدر حیدر اور لبیک یا علی کے نعرے لگنے لگے۔ امیر کائنات اس نوجوان سے فرماتے ہیں کہ جا اب تو اپنے گھر جا۔ وہ مولا کے قدموں پہ گر پڑا اور قدم پکڑ کے کہنے لگا مولا جنہوں نے مجھے ایک بار قتل کیا وہ پھر مجھے قتل کر دیں گے، اور مجھے آپ نے زندگی دی تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قدموں میں ہی رہوں، اور میری حسرت ہے کہ میں آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا رہوں۔ یہ سن کے امیر کائنات نے اس عرب سردار مالک کی طرف دیکھا اور فرمایا جا مالک، جو باقی بچ گئے ہیں تیری قوم کے افراد جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو جا کے بتا کہ قاتل کون ہے۔ امیر کائنات کا یہ فرمانا تھا کہ وہ عرب سردار بھی امیر علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور قدم پکڑ کے کہتا ہے کہ اتنی کرامت، اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد اب جب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ خلیفہ رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے مخلوق خدا پر حجت ہیں، تو اب میں بھی نہیں جانے لگا۔ میری بھی حسرت ہے کہ میں آپ کے قدموں میں رہوں اور آپ کی خدمت کروں۔ بس یہ دونوں مولا کے ماننے والے، مولا کے محب بن گئے اور سرکار کے ساتھ رہے، اور یہ دونوں جنگ صفین میں شہید ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اجر ولایت ٹی وی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس کار خیر میں حصہ لیں، ہمیں جوائن کریں اور ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ سب کے لیے دعا کریں۔